بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ رجب مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یقین مانیے ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ ایک تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعا مانگی۔ وہ دین ہمیں ماں کی گود میں مفتی عطا کر دیا۔ تو دوسرا ہم خوش نصیب اس وجہ سے بھی ہیں کہ اللہ کی رحمت بار بار ہم پر برستی ہے۔ اس نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ رجب عطا کر دیا، اور ہم میں سے بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں 27 رجب مبارک کی رات آنے والی ہے۔ یہ بہت مبارک رات ہے۔ اس رات بہت سارے گناہ گاروں کی توبہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ہزاروں حاجات ایک دن میں ہی پوری ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اصحاب کرام سے ایسے اعمال ملے جن کو کرنے سے ایک ہی دن میں انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جو اس رات کو یہ مبارک عمل کر کے اپنی حاجات اللہ سے پوری کروا لے۔ یقین مانیے بہت سارے لوگوں کو یہ سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی 27 رجب مبارک کی رات آئے تو آپ نے پہلے ہی سے اس دن کو روزہ رکھنے کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے 60 مہینوں کے روزے رکھنے تک کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک روزے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے۔ 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ ویسے تو اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہمیں پورا سال ہی اپنی مسلمان بھائی کی مدد ضرور کرنی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی بغیر کسی لالچ کے اس کے کسی نہ کسی کام میں اس کی مدد ضرور کر دیا کریں، اور خاص کر ماہ رجب میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرماتے ہیں جو بہت وسیع ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور جب 27 کی رات آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ شب 12 نوافل ضرور ادا کریں، جن پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، کیونکہ یہ چند منٹ کی عبادت آپ کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب دے دیتی ہے۔ رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔
اس کے ساتھ ہی اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، جو آپ نے ہمارے تھم نیل پر ٹائٹل دیکھا جس میں 27 رجب کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کا بتایا گیا ہے، یقین مانیے اس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد جائے نماز پر اٹھنے سے پہلے ہی پورا ہو جائے گی۔ اکثر ہمارے بہن بھائی سارا سال پریشان ہی رہتے ہیں، کبھی اولاد کے غم کی پریشانی، کبھی میاں بیوی کے آپس کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ دونوں میں جدائی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس جیسی ہزاروں پریشانیاں جو ہر بہن بھائی خود اپنی اپنی پریشانیاں سمجھتے ہیں، وہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں صرف اس 2 رکعت سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے 27ویں رجب کے دن کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ فجر کے بعد سورج نکلنے تک صلاۃ الحاجات نہیں پڑھیں اور عصر کے بعد سورج غروب یعنی ڈوبنے تک نہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یعنی ان دونوں نمازوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی آخری مفصل سورتوں یعنی سورہ محمد سے سورہ ناس میں سے کوئی ایک سورت پڑھیں۔ نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک 7 مرتبہ، نیز آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ درود شریف ضرور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کو پڑھنے کا ثواب 6 لاکھ درود شریف کے برابر ہے، اور اس طرح سے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو پڑھیے، اور زبان سے بول کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرتا ہوں، پھر ان کی آل کو نظر کرتا ہوں، پھر ان کے صحابہ کرام کو نظر کرتا ہوں، اور پھر تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو نظر کرتا ہوں، پھر تمام امت مسلمہ کو نظر کرتا ہوں، پھر آخر میں اپنی حاجات پیش کیجئے اور اپنی حاجت کی خوب دل سے اور آنسو بہا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اس روز اس نماز کو جتنا اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، پرسکون، سبھی حاجتوں سے فارغ ہو کر، ذہن و دل سے ہر طرح کا خیال نکال کر، دھیان صرف اللہ کی طرف لگا کر، جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ ٹک نگاہ رکھیے، نگاہ کو ذرا بھی نہ ہلائیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے ذہن میں شیطانی وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ سب سے اہم بات، جب ہمیں کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر اللہ سے ہم بڑی بڑی حاجتیں قبول کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت یا مسائل آ جاتے ہیں تو ہر پریشانی کے حل کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو خوش کرنے کی ہم ذرا بھی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے، جواب آئے گا نہیں۔ تو اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ ہم صلاۃ الحاجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرواتے ہیں۔ جب تک یہ صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جائے گی تب تک اللہ کو خوش کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اللہ جب خوش نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے صلاۃ الحاجات کا صحیح طریقہ معلوم ہونا لازمی ہے۔ جب ٹھیک طرح حاجت کی یہ نماز پڑھی جائے گی اور دلی مراد پوری ہونے کے لیے دعا مانگی جائے گی تو بے شک دعا قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔